نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین اور فالوور ہوں میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سورۃ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نصارہ ہے، جو مسیح ہیں، یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں. پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پہ برا وقت آیا، توبہ معذرت کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں، تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے پناہ دی. اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی، لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے. اس کا کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا. اس کے سوال آ رہا ہوں نا بھائی، انٹرپ کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں. وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بھڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو اس سرور کائنات رحمت العالمین ہیں، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں. وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی. آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے. اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آخری الفاظ ذرا. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی، اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے، اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو کیوں؟ جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں، آئی ایم اے کرسچن. یہ قرآن کی آیت ہے. اور قرآن میں 1/3 حصہ 1/3 of the Quran 1/3 of the Quran is addressed to مخاطب ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے. اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. وہ بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی. اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے.
आप समझे ना. تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے, اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے, زنا بالجبر ہو رہا ہے, اب کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں, السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو. یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کر رہے, لیکن اگر کوئی مسلمان, میں آپ کو نفرت کی نظر کے دیکھ رہا ہوں, جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آن دا مائکروفون پلیز, آن دا مائکروفون. I love you too. خلاص. تو آپ یہ جنرل اسٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میرے لیے گالی ہو گئی نا. نو سر, معذرت, میرے اکیلے ساتھ نہیں, میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں, بلکہ بہت سے ماشاء اللہ, میرے دوست ماشاء ہیں. اللہ, ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے, ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں, اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا بھائی صاحب, جو ہے پورا ہے, اور بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے. آپ کا سوال آپ نے پوچھے, میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے, اور قرآن کی تو آیت ہے, جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دو. جاوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتے, ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64. تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا. مطلب ہر مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا اچھا ہے, اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے, آپ جیسا کہیں کہ پورے قوم پہ چڑھاؤ کرنا بالکل غلط ہے, یہ اسلام میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے, اس کو سزا ملنا چاہیے, اس کا مطلب نہیں پوری قوم. انفیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ تاریخ میں پڑھو, چاہے وہ 6 صدی کی ہو, 7ویں صدی کی ہو, 8ویں صدی کی ہو, آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے, وہ اسلام کے رول میں. اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو, تو جتنے غیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. کیوں؟ اسلام میں ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا نو پرابلم, ایک جزیہ دو. یہ جزیہ کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں, آپ کی انکم ٹیکس سے بہت کم ہے. جزیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا, لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں. تو جزیہ ٹیکس آپ دیتے, آپ قبول کرتے, اور جب جزیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں ذمی. اور آپ اگر اسلامک شریعہ رول کے اندر غیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے, آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں, باقی سب مسلمان کو لڑنے پڑے گا. اور جزیہ بہت کم ہے, انکم ٹیکس کا تو اسمال پرسنٹیج ہے. اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, جب صلاح الدین ایوبی نے کانسٹینٹی نوپل پہ حملہ کیا, اس وقت جو کرسچنز تھے
ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स। खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियंस, ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए। आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेम्पल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जहां में से आ रहा हूं, मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि रहता नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान अच्छा सलूक करता है, नहीं अच्छा सलूक करता हूं, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स है उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है। सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए, कि कुरान कहते हैं फितना इज वर्स देन कत्ल से और खराब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम, सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, और करता है तो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू के दौरान जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ये साबित कर रहा है कि ये माशाल्लाह तकरीबन 10,000 का मजमा बैठा हुआ है। और ये पिन ड्रॉप साइलेंस ये साबित करता है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, कि कोई इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा चाहे जाने